تم یہی چاہتے ہو نا کہ ہر وہ خواب جو تم نے دیکھا ہے بس جلد ان خوابوں کی تعبیر تمہیں دیکھنے کو مل جائے. ہر وہ خواہش جو تمہارے دل میں ہے وہ بس پوری ہو جائے. وہ سب کچھ جو تم زندگی میں پانا چاہتے ہو بس اللہ تمہیں وہ سب کچھ دے دے. پر ان تمام چیزوں کے لیے ضروری ہے نا کہ اللہ کو تمہاری کوئی ادا پسند آ جائے تاکہ وہ تمہاری اس ادا کو دیکھ کر تمہارے لاڈ اٹھا سکے. اس کی مثال کچھ اس طرح ہے کہ جب بھی کوئی معصوم بچہ ہمارے سامنے کوئی پیار بھری حرکت کرتا ہے یا کوئی ادا کر کے دکھاتا ہے اور ہمیں وہ پسند آ جاتی ہے تو اس کے بعد جب بھی وہ بچہ ہم سے کچھ مانگتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ پہلے تم وہ کر کے دکھاؤ، پھر اس کے بعد تم جو بھی مانگو گے تمہیں مل جائیں گے. پھر معمول کے مطابق وہ بچہ وہ چیز کرتا ہے اور ہمیں اس کی ادا دیکھ کر اس پر محبت آ جاتی ہے. پھر ہم وہ کر گزرتے ہیں جو وہ ہم سے چاہتا ہے. بالکل اسی طرح تم بھی اللہ سے لاڈ لڑاؤ. اور کیا تم جانتے ہو کہ تمہاری کس چیز کو دیکھ کر اللہ کو تم پر پیار آتا ہے؟ اللہ کو تم میں سب سے زیادہ کیا پسند ہے؟ تمہارا اظہار کرنا. اس سے مانگو کسی معصوم سے بچے کی طرح. تم اللہ سے مانگنے کا کوئی کرائیٹیریا نہ بنا لو، کوئی معیار نہ چنو کہ اللہ سے تو مجھے اسی طرح مانگنا ہے یا اللہ سے تو مجھے اسی طرح مانگنا ہے. مانگتے وقت اللہ سے سوچا نہ کرو، بس اس سے مانگ لیا کرو کسی معصوم سے بچے کی طرح. اس کے سامنے گڑ گڑایا کرو، اظہار کیا کرو کہ تم کیا چاہتے ہو کیا نہیں. میں جانتی ہوں کہ تم کیا سوچ رہے ہو. یقیناً میرا رب خاموشیاں بھی سن لیتا ہے، لیکن یہاں بات اس کی پسند کی ہے نا. اور میرے رب کو اپنے بندے کا اظہار پسند ہے. اسے بڑا پیار آتا ہے جب اس کا بندہ کہتا ہے کہ اے میرے اللہ. وہ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے. جب بندہ کہتا ہے کہ اے میرے رب تو بڑا رحیم ہے، تب اس کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے. جب بندہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دینا تو وہ معاف کر دیتا ہے. جب بندہ گڑ گڑا کر کچھ مانگتا ہے اپنے رب سے تو وہ قبول کر لیتا ہے. وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ تم اس کے پاس آؤ، تم اس سے مانگو، تم اس سے لاڈ لڑاؤ تاکہ پھر وہ بھی تم پر اس کے کن کی برسات کر سکے، تاکہ پھر وہ بھی تمہیں اس کے کن سے نواز سکے. یقین کرو اللہ نے تمہیں تمہاری چاہت تک لے جانے کے لیے ذریعے وقت سے پہلے بنا رکھے ہیں، مگر وہ بس یہ چاہتا ہے کہ تم خود ان تک آؤ تاکہ تم یقین رکھنا سیکھ سکو اور صبر سے تمہاری آشنائی ہو سکے کہ ہر چیز نے واپس لوٹ کر ہی آنا ہے. جو نصیب میں لکھا ہے وہ ہر حال میں ہر قیمت پر مل کر رہنا ہے. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تمہیں احساس ہوگا کہ کسی وقت جو دعا مانگی گئی تھی اس کا پورا نہ ہونا کتنا بہترین تھا. اگر وہ دعا اس وقت پوری ہو جاتی جب مانگی گئی تھی تو شاید وہ بہت گھاٹے کا سودا ہوتا. انسان واقعی نادان ہے، نہیں سمجھ پاتا. جسے وہ خیر سمجھ رہا ہے اصل میں وہ شر ہے. حقیقی علم صرف اللہ کو ہے اور وہی کرتا ہے جو ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے. اللہ سب کو نوازتا ہے مگر اپنے مقدر کیے گئے وقت پر. وہ لوگ رب العزت کے پسندیدہ لوگ ہیں، اس پر بھروسہ رکھنے والے. یقین رکھو کہ وہ جس کو جتنا آزماتا ہے نا پھر اس کو اتنا ہی زیادہ نوازتا بھی ہے. کبھی جو شیطان دل میں خیال ڈالے کہ وہ ہمیشہ تمہیں ہی کیوں مشکل میں ڈالتا ہے تو اس مردود کو ڈانٹ کر بھگا دو کہ بھلا جس سے محبت ہو، ہم بلندی پر بھی اسے ہی دیکھنا چاہتے ہیں نا. تو کیا بلندی ہر کسی کو مل جاتی ہے؟ مشقتوں کے بغیر مل جاتی ہے؟ نہیں نا. تو اس رب کو بھی تو تم سے محبت ہے نا. کیا وہ رب کھرے کھوٹو سبھی کو جنت کے بالا خانوں میں بلند مقامات دے دیں گا، سبھی کو ایک جیسا کر دیں گا؟ آزمایا تو جائیں گا نا، کھرا کھوٹا الگ کرنے کے لیے، بہترین بندوں کا سلیکشن کر کر جنت میں بسانے کے لیے. اور آزمایا اسے ہی جاتا ہے جس میں قابلیت ہو. اس رب نے تم میں جنت تک جانے کی قابلیت دیکھی ہے. اس رب نے تم میں روشن راہوں کی طرف بڑھنے کی چاہ دیکھی ہے. پھر بھلا وہ کیسے تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ دے؟ کیوں نہ تمہیں آزما کر آگے بڑھا دے، اگلا درجہ دے دے، ایمان کا، جنت کا، اپنی محبت کا. چاہیے نہ بلند درجے.
بس پھر گھبرانا مت مشکلوں پہ. کبھی جو دل تنگ ہونے لگے تو اسی سے حال دل کہہ دینا. دل کی اس تنگی کو آنسوؤں میں بہا دینا، پریشانیوں اور مشکلوں کو دعاؤں میں ڈھال دینا اور رب سے صبر مانگنا، کیونکہ آزمائش میں اصل کامیابی صبر ہی تو ہے، اور صبر کا صلہ جنت کے سوا کچھ بھی نہیں. تم بس اللہ سے مانگتے رہو، انشاءاللہ وہ عنقریب تمہارے ہر خواب کو پورا کر دے گا. وہ تمہیں اپنے محبوب بندوں میں شمار کر دے گا. تم تب بھی دعا کرتے رہنا جب تمہارے پاس قبولیت کی کوئی وجہ باقی نہ رہے، کیونکہ بے بس صرف تم ہو، اللہ نہیں. وہ تو پل بھر میں نصیبوں کو بدل سکتا ہے، اور دعاؤں کا مسلسل تمہارے لبوں کی تسبیح بن جانا اللہ کی طرف سے تمہارے لیے قبولیت کا ایک اشارہ ہے. اور دعائیں مانگتے رہو، اسے اپنے بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا. خوب آتا ہے. اللہ پر چھوڑے ہوئے معاملات پر اتنا پریشان نہیں ہوتے. وہ قادر ہے، وہ اپنا کام مکمل کر کے رہتا ہے. قبولیت کا وعدہ کیا ہے تو وہ پورا بھی کریں گے. تم اپنا کام کرو، یعنی یقین اور اللہ کی اطاعت. جو شدت سے مانگا جائے نا وہ ضرور ملتا ہے. اللہ آپ کی تڑپ ضائع نہیں جانے دیتا. وہ دلوں کے حال سے بخوبی واقف ہے، اور اگر نصیب میں بہتر ہوا تو جو تم چاہتے ہو تمہیں وہی ملے گا. تم شکوہ کرتے ہو کہ تمہیں تمہاری چاہت نہیں دی گئی. وہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، تو وہ کیسے تمہیں غلط دے؟ اس کی چاہت ہے کہ تم اس کی چاہت پر راضی ہو جاؤ، تاکہ وہ تمہیں پھر تمہاری اس چاہت سے بھی نواز دے جو تم چاہتے ہو. اور اللہ کی محبت اتنی خاص ہے نا کہ اگر انسان جائے نماز پر صرف سر جھکا کر بیٹھا رہے، کچھ بھی نہ بولے، تب بھی وہ رب کچھ لمحوں بعد ایسا سکون بندے کے دل میں اتار دیتا ہے کہ لگتا ہے جیسے اس رب نے پریشان دل کو یہ سمجھا دیا ہو کہ میرے بندے نا امید مت ہو، میں ہوں نا، سب ٹھیک کر دوں گا. اور پھر اللہ پر یقین کرنے سے تو وہ بھی مل جاتا ہے جو آپ نے کبھی مانگا ہی نہیں. تو یقین رکھو اس پر، وہ بھی جلد مل جائے گا جو آپ کب سے رو رو کر مانگ رہے ہو. اور جانتے ہو تم اللہ کو بہت محبوب ہو، کیونکہ تم نے آزمائش کو ہنس کر گزارا ہے، کیونکہ تم نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، تم نے اپنے یقین کو کمزور نہیں ہونے دیا، کیونکہ تمہیں یقین تھا دعاؤں کی قبولیت کا، اور تمہیں یقین ہے کہ معجزے ہوتے ہیں. مانگنا نہ چھوڑو. دل نہ راضی ہو تب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ. کوئی امید باقی نہ رہے تب بھی اس سے مانگو. وہ جو رات سے دن نکال سکتا ہے وہ نا امیدی سے یوں امید نکالے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے. کیا وہ جس نے مچھلی کے منہ میں بند اپنے بندے کے دل کی صدا سن لی، تمہیں کیا لگتا ہے اس کو تمہارے ٹوٹے دل کی صدا نہیں سنائی دیتی ہوں گی؟ کیونکہ وہ رب فرماتا ہے وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ خوب سننے اور جاننے والا ہے. اللہ ہر کسی کی ہر جائز حاجت کو قبول فرمائے.